اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو پیغام کا مقصد حالیہ دنوں میں ہونے والے جو چند ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے کہ ہماری نظروں سے چند ایسی چیزیں گزریں کہ جن میں معاشرے میں ایک عدم برداشت کا عنصر اور پہلو دیکھا گیا، اور جب یہ عدم برداشت کا عنصر اور پہلو کسی انسان کی حد تک ہو تو پھر یہ افسوس کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارا جو دین اسلام ہے اس میں کسی بھی جانور پر بے جا ظلم کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ تو جب معاملہ انسانوں کا ہو جو کہ اشرف المخلوقات ہیں تو اس کے لیے اللہ نے بڑا ایک واضح پیغام حضور اسلام کے ذریعے دیا کہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اور یہ اگر آپ اس کو قرآن کریم کے تناظر میں دیکھیں تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت پہلی کہلائی جاتی ہے وہ رب العالمین ہے، کہ وہ عالمین کا رب ہے، اور وہ اپنے نبی کے لیے بھی رحمت ہے اور اپنی دیگر مخلوق کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اسی طرح جب حضور الاسلام کو ایک ترا ایک امتیاز دیا گیا تو آپ کو کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو یہ جو رحم کا عنصر ہے، رحمت کا عنصر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے اور حضور الاسلام کا وصف بھی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے تاکہ ہمارے دیگر اعمال اللہ پاک اور حضور اسلام کی بارگاہ میں شرف قبولیت ان کو ملے، تو ہمیں پھر انہی فٹ سٹیپس پر چلنا ہوگا جو فٹ سٹیپس حضور الاسلام نے ہمیں دیے۔ اگر آپ حضور الاسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن لوگوں نے حضور الاسلام پر بے جا ظلم کیا، آپ کے اوپر پتھر برسائے، آپ کو لہو لہان کیا، اور تو اور آپ کے اوپر جنگیں مسلط کی، آپ کو قتل اور شہید کرنے کی کوشش کی گئی، ان لوگوں کے لیے بھی حضور الاسلام کے دل میں ایک سافٹ کارنر تھا۔ آپ نے جب ایک مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو رب تعالیٰ کی ذات ہے اور ہمارے جو آقا کریم علیہ السلام ہیں، انہوں نے ہمیں معاشرے میں ایک نرم رویہ اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ تو یہ نرم رویہ آپ دیکھیں حضور الاسلام کی ذات ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے بھی نرم رویہ اختیار کیا۔ تو جہاں پر کہیں کوئی مخالفت نہ ہو، جہاں پر آپ ایک عام معاشرے کا حصہ ہوں، عام ڈے ٹو ڈے جو روٹین لائف ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا ایک انٹریکشن ہو، میل ملاپ ہو، تو ایسے میں آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، عدم برداشت کی طرف نہیں جانا ہوتا۔ خاص طور پر جب یہ معاملہ بچوں کا ہو، حضور الاسلام سے مختلف روایات منقول ہیں کہ آپ بچوں سے بے پناہ شفقت فرماتے تھے، اور یہ حضور الاسلام کا کوئی بھی جو قول ہوتا تھا، فعل ہوتا تھا، یہ عام لوگوں کے لیے اس لیے ہوتا تھا تاکہ وہ میرے اس کردار کو بھی فالو کریں، میرے ان فٹ سٹیپس پر چلیں بھی۔ تو اگر ہم نے انہی فٹ سٹیپس پر چلنا ہے تو ہمیں پھر اپنے معاشرے میں جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا ایشو جو حالیہ دنوں میں چل رہا ہے چائلڈ لیبر کا ہے، جس میں بچوں سے کام بھی لیا جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ اب یہ بچوں سے کام لینا کیا اس کی ممانعت ہے یا نہیں لیا جا سکتا؟ تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آپ بچوں سے وہ کام نہ لیں جو ان کی جان سے زیادہ یا ان کے اوپر اضافی بوجھ کے طور پر ہے۔ لیکن چونکہ معاشرہ ایسا ہے، معاشرے میں بھوک افلاس ایسی ہے، کئی والدین اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر پاتے تو وہ پھر اپنے بچوں کو مجبوراً چند لوگوں کے گھر کام کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ تو اب وہ جو انہوں نے اپنے بچے کام کرنے کے لیے چھوڑے ہیں وہ اس مقصد کے لیے نہیں چھوڑے کہ ان سے کام بھی لیا جائے اور ان کو مارا بھی جائے۔ یہ جو تنخواہ ان کو دی جاتی ہے، یہ کام کرنے کی تنخواہ دی جاتی ہے، یہ اس لیے نہیں دی جاتی کہ ہم ان کو مارنے کے بھی اہل ہیں۔ تو حالیہ دنوں میں چند واقعات ہمارے علم میں لائے گئے جہاں پر ایک بچی کا واقعہ پیش آیا جس کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر میڈیا چینلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ معاملات ہماری نظروں سے گزر ہیں۔ تو میری گزارش ہوگی ان لوگوں سے جو صاحب اختیار ہیں، جو لوگوں کی کفالت بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے پاس بحیثیت ملازم رکھتے ہیں،
تو انہیں چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے، اتنا اثر دیا ہے، تو وہ اس کا اچھا استعمال کریں. وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ کام کی غرض سے ضرور رکھیں، اور یقیناً 2-4 ملازمین گھر میں رکھنا، ان کی کفالت کرنا، یہ ایک بڑا مقبول عمل ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کا یہ مقبول عمل ضائع ہو جائے. تو ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں تو یہ درس دیا گیا کہ آپ نے غلام کے ساتھ بھی اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا ہے. حضور اسلام کی واضح مثالیں موجود ہیں کہ جب آپ کسی سفر پہ تشریف لے کے جاتے تھے، جو غلام آپ کے ساتھ ہوتے تھے، تو اگر سواری کا انتظام نہیں ہے تو حضور اسلام بعض وقت خود پیدل چلتے تھے اور اپنے غلام کو سواری کے اوپر سفر کرنے کے لیے کہتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ کی تربیت کے مطابق تو معاشرے میں چاہے وہ آپ کا غلام ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ کا ملازم ہے، اور خواہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہے، آپ کو اس کے ساتھ ایک نرم رویہ رکھنا چاہیے. اگر ہم یہ عدم برداشت والا رویہ رکھیں گے تو ہم اس دنیا میں تو رسوائی ہمیں ملے گی، جیسا کہ ابھی حالیہ دنوں میں جو واقعہ پیش آیا، تو جو صاحبان جنہوں نے کیا ان کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. تو اس سے زیادہ عذاب جو ہے وہ آخرت میں بھگتیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہو کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.